بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ سبق نمبر 11 کے نصف آخر یعنی آخری حصے کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ ہم لوگوں نے قدر ایاز کا سبق کرنل محمد خان کا اس کا نصف اول پڑھ لیا تھا۔ آج ہم لوگ آگے پڑھیں گے اس سے، تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹا چودھری یا اس کے گھر والے مہمان نواز نہ تھے، انہیں صرف اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کی مہمان نوازی ماسٹر جی کو موافق بھی آئے گی۔ موافق ان کے مطابق بھی ہوگی۔ موافق کا مطلب ہوتا ہے مطابق یا نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی تواضع کی ابتدا کی۔ تواضع خدمت۔ چھوٹا چودھری اور اس کے بڑے بھائی ماسٹر جی کو بصد تعظیم اپنی چوپال میں لے گئے۔ بصد تعظیم، بہت احترام کے ساتھ۔ چوپال کے دو حصے تھے، ایک میں گھوڑی بندھی تھی اور دوسری کے عین مرکز میں آتش دان تھا۔ آتش دان انگیٹھی، جس کی آگ کے شعلے اور دھواں بیک وقت ایک وقت میں بلند ہو کر چوپال میں روشنی اور تاریکی پھیلا رہے تھے۔ چوپال جو ہے، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے پنچایتی مکان۔ تاریکی پھیلا رہے تھے۔ آتش دان انگیٹھی پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ اس آتش دان کے ارد گرد خشک گھاس کا نرم اور گرم فرش تھا، جسے مقامی بولی میں ستھر کہتے تھے۔ ستھر کہتے ہیں سوکھی گھاس کا فرش۔ گاؤں کے 20-22 آدمی ستھر پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ماسٹر جی داخل ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ ماسٹر جی کو آؤ جی خیر نال کہا۔ خیر نال خیریت سے۔ ہر ایک نے ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا۔ سلام کے لیے ہاتھ ملانا مصافحہ کہلاتا ہے۔ ہر ایک نے ان کے بال بچوں کی خیریت پوچھی۔ ماسٹر جی نے چھوٹتے ہی فوراً ذرا شرما کر کہہ دیا کہ ابھی بال بچوں کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی بال بچے یعنی پیدا ہونے کے اثرات نہیں ہیں، لیکن ان نامولود برخورداروں کی خیریت بہرحال ہر ملاقاتی نے پوچھی۔ نامولود برخورداروں، بچے جو پیدا نہیں ہوئے، ان کی خیریت۔ یہی ان کی تواضع کی ترکیب تھی۔ تواضع خدمت کی ترکیب تھی۔ چونکہ ماسٹر جی نے پتلون پہن رکھی تھی، لہٰذا فرش پر بٹھانے کے بجائے ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھا دی گئی۔ رنگین۔ سلیم حیران ہو کر، ابا جان، ان میں اتنی عقل نہ تھی کہ انہیں کرسی دیتے؟ میں نے کہا، بیٹا عقل تو تھی، کرسی نہ تھی۔ سلیم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر کرسی نہ تھی تو چودھری کس بات کے تھے؟ میں نے کہا، ایک تو چودھری ذرا چھوٹی قسم کے تھے اور دوسرے گاؤں میں چودھری پن کی نمائش کرسیوں سے نہیں کی جاتی۔ نمائش دکھاوا۔ سلیم دیہاتیوں کی کوئی غلطی، کوئی کمزوری پکڑنے پر تلا ہوا تھا، تلا آمادہ۔ بولا، مگر کوئی گول کمرے میں گھوڑی بھی باندھتا ہے؟ میں نے سلیم کو سمجھایا، گھوڑی کے لیے علیحدہ مستطیل کمرہ نہ ہو تو پھر وہ بھی گول کمرے میں رہتی ہے۔ مستطیل لمبا، علاوہ جی گاؤں کے کمرے اتنے گول بھی نہیں ہوتے۔ سلیم طنز کو پا گیا اور بولا، طنز تانا، گول کمرہ تو ویسے نام پڑ گیا ہے، ہمارا اپنا گول کمرہ بھی تو چکور ہے، 4 کونوں والا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں گھوڑے گدھے کا کیا کام؟ ڈرائنگ روم بیٹھک۔ میں نے ہنس کر کہا، بیٹا دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، وہ گھوڑوں ہی سے گزارا کر لیتے ہیں۔ علی بخش مسکرایا۔ سلیم کسی قدر چکرایا، لیکن کہانی بہرحال اشتیاق سے سن رہا تھا۔ اشتیاق، شوق سے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر گاؤں کا نائی یعنی حجام ماسٹر جی کے پاؤں دبانا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکئی کے بھٹے بنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، فوراً۔ ابا جان، مکئی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں۔ پکنک تفریحی مقام یا تفریح کے مکان۔ گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنی بات نہ جانتے تھے۔ میں نے کہا، یہ گھر میں پکنک بنا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔
بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، اصلاح درستگی، یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید کی، حمایت کی۔ بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرطے کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ مکالمہ باہمی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ چنانچہ فوراً بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی، کوشش، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا، یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بھٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا ہے، نوعیت قسم کا ہے، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے؟ نیم وحشت کے عالم میں، وحشت کہتے ہیں خوف، نیم آدھا عالم میں۔ میرا منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان چائے تو ہمارا جمع دار بھی بنا سکتا ہے۔ جمع دار خاکروب، اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ اناڑی نہ تجربہ کار۔ میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے۔ تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائی تو چائے ہی تھی، لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ تھا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا؟ نہیں، ایسا حادثہ تو نہ ہوا، البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی، تلافی ازالہ۔ پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی، اکلوتی ایک، اور وہ سفید جالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر 12 سنگے کی تصویر کڑی ہوئی تھی۔ جالر والا، حاشیہ یعنی کنارے والا، غلاف تکیے کا اوپر والا کپڑا۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، اکڑ سخت تھی۔ ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی، دقت مشکل، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدمی آدھی رات کے قریب گھوڑے کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا سہارا دیا، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا۔ ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں تو وہ تو اطمینان سے جاگے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا؟ بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ خانہ خدا کا گھر؟ میں نے کہا بھئی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں، خانے گھر یا مکان۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹے چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا۔ چھوٹا چودھری ناخوش مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے، یعنی دلیا کیک وغیرہ تھے۔ کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا۔ ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا، یعنی سامنے آنے کے قابل نہ رہا ہوگا۔ نہیں بیٹا، اسکول تو اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا۔
مگر وہ مگن رہا، مصروف رہا، مگن مصروف۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا، مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا، کیا اس کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہمت باندھتا تھا؟ تہمت دھوتی، بس گزارا ہی کر لیتا تھا۔ گزارا ہی کرتا رہا یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا، فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت تابع، ماتحت تو نہیں مگر جانتا ضرور ہوں۔ تو ابا جان اسے بلائیے نہ کبھی، ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ وہ کوئی تماشا تو نہیں، کوئی کھیل تو نہیں۔ سلیم میاں، ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ سچ؟ بالکل سچ۔ تو پھر آؤ چھوٹے چودھری سے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیا۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا، اور پھر یہ کہہ کر مجھے لپٹ گیا۔ مبہوت حیران ہو کر کھڑا رہا اور لپٹ گیا۔ لپٹنا، چمٹ جانا۔ ابا جان آپ؟ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں، آنکھوں میں پانی تھا، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا، معیوب، برا، عیبدار۔ تو عزیز طلبہ، یہ سبق نمبر 11 کا نصف آخر کا مطالعہ مکمل ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کے ساتھ کل ملتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔